فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہم سامعین سوا سپارے کا سلسلہ چل رہا ہے. الحمدللہ آج سورہ آل عمران تقریباً ختم ہو گیا پورا. آل عمران یہ موسوم ہے یہ سورہ حضرت مریم بن عمران کے والد کے نام سے. یہ وہ سورہ ہے جس میں عیسائیوں پر خاص طور سے رب میں تقریباً 83 آیتیں نازل ہوئی اور مختلف اسلوب میں اللہ سبحانہ وتعالی اہل کتاب کو خاص طور سے عیسائی حضرات کو اسلام اور توحید کی دعوت دیتا نظر آتا ہے. اللہ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ اپنا رب نہ بنائیں. تو یہ ایک پیغام تھا جو مشترک پیغام تھا اہل کتاب اور مسلمانوں کے بیچ. اسی پیغام پر فوکس کیا قرآن نے اور مختلف اسلوب میں اسلام کی حقانیت کو واضح کیا. اسی طرح اس سورہ کے اندر خاص طور سے جنگ بدر اور احد کے کچھ واقعات کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے. مسلمانوں کو احد کی جنگ میں شروعات میں فتح ملی اور اس کے بعد نقصان ہوا، تو اس نقصان کے کیا وجوہات تھے اس کا بھی تذکرہ آیا ہے. اسی طرح اس سورہ کے اندر موت کی حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے، شہداء کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے قوت ایمان کا ذکر ہے کہ جب ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ کفار تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ انتہائی عظیم الشان دعا ہے جو دو برگزیدہ نبیوں نے انتہائی مشکل وقت میں کہا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جب مکہ والوں نے دھمکایا کہ ہم ایک ایسے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں جو آپ کا خاتمہ کر دے گا، تو جیسے ہی مسلمانوں نے یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو انتہائی اہم پریشانی ہو تو یہ انتہائی عظیم شان دعا ہے جو انبیاء اکرام کی سنت ہے. پریشانی کے وقت جب سارے دروازے امید کے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہے آپ کے سامنے کہ یہ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے کہا اس کا فائدہ کیا ملا انہیں، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، وہ اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے، کسی تکلیف سے دوچار نہیں ہوئے اور دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوئی. تو آج بھی دشمن بہت طرح سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کا خوف تمہیں دکھاتا ہے. کفار تم پہ حاوی ہو جائیں گے، ملک بدر کر دیں گے، نکال دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کرنے دیجیے سازشیں. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بہترین چال چلنے والا. اللہ نے کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کہا کہ ضرور بھی ضرور آپ کو سننا پڑے گا. کن لوگوں سے؟ مشرکین سے اور اہل کتاب سے سخت تکلیف دہ باتیں. دین کے لیے آپ کو سننا پڑے گا. کیا حل بتایا قرآن نے شور واویلا کرنے کا؟ نہیں. کہا ان تصبروا، دین پر جمے رہو، وَتَتَّقُوا، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چالیں، ان کی تدبیریں، ان کی پلاننگز آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ ہونا چاہیے ایک مومن کا ایمان کہ دنیا کی ساری تکلیفیں اس کی نظروں کے سامنے ہیچ ہو، کیونکہ اس کے سامنے رب السماوات والارض ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا آپ کے ساتھ ہے. تو کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ کہاں گیا وہ ایمان جو صحابہ کی شان تھا؟ اس ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے، اس نبی کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جن کی بعثت کو اللہ نے ہمارے لیے باعث رحمت قرار دیا. چنانچہ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے
کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو کیا کرتے ہیں، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے صاف کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یقیناً لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان اگر اللہ کا ہے میرے بھائیوں تو یہ ہے کہ ہماری یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں، کسی پتھر کے سامنے نہیں، کسی اور مخلوق کے سامنے نہیں۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، اور یہ احسان اس احسان کی وجہ بنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت اور جن کی سنت کی پیروی ہمارے لیے مشعل راہ، ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اور اس کی اہمیت کو صحابہ نے سمجھا۔ اللہ نے کئی جگہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف نہ کرو، اور یاد رکھو، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو دلوں کی جوڑنے کا اگر ذریعہ سمجھتے ہیں تو دو چیزیں جس کے ذریعے دل جڑ جائیں گے۔ پہلی چیز قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کریم کو معانی کے ساتھ پڑھنا، یہ دلوں کے جوڑنے کی وجہ بنے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کا ایک اثر نقل کیا ہے ان کے سوانح نگاروں نے ابراہیم التیمی کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر تنہائی میں بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، پریشان ہیں، کہتے تھے کہ کیسے یہ امت اختلاف میں پڑ سکتی ہے حالانکہ اس امت کا نبی ایک، اس کا قبلہ ایک، اور اس کا قرآن ایک۔ آپس خود سے پوچھ رہے ہیں، جواب نہیں پا سکے تو ایک شخص کو بلایا اور کہا عبداللہ بن عباس کو بلا کر لاؤ۔ عبداللہ بن عباس عمر میں چھوٹے تھے لیکن قرآن کی گہرائیوں سے بڑے واقف تھے۔ اللہ کے نبی کی اسپیشل دعا تھی، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر، اللہم فقہہ الدین، دین کی سمجھ اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ اسپیشلی ان کو یہ علم حاصل تھا۔ بلائے، عبداللہ آئے، کہا ابن عباس میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس امت کا نبی ایک ہو، جس امت کا قبلہ ایک ہو، جس امت کی کتاب ایک ہو، وہ امت اختلاف میں کیسے پڑے گی؟ ابن عباس نے کہا امیر المومنین، ہم نے اس دین کو پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے ایمان سیکھا، ہم نے ایمان سیکھا اور قرآن کریم کے احکام و معانی کو جانا، پھر ہم نے قرآن کو پڑھنا سیکھا۔ وَإِنَّ قَوْمًا سَيَأْتُونَ بَعْدَنَا، لوگ ہمارے بعد آئیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، لا يدرون معانیہا، قرآن کے معانی کو نہیں سمجھیں گے، اور جب معانی کے سمجھے بغیر پڑھیں گے تو اپنی رائے سے قرآن میں باتیں کہیں گے، اور جب اپنی رائے سے باتیں کہیں گے تو آپس میں اختلاف میں پڑیں گے، اور اختلاف کریں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے اور کاٹیں گے۔ تو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھنا اس امت کے اختلاف کی بنیادی وجہ، اور جیسے کہ میں نے پچھلے درسوں میں بھی اشارہ کیا کہ قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھیے۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا فتیانا حزاورا، ہم نوخیز نوجوان تھے، الحمدللہ خوشی ہوتی ہے جب ایسے نوجوانوں کو دیکھیے جن کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ، کہاں نوخیز نوجوان تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ تعلمنا الایمان قبل تعلمنا القرآن، قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، فازددنا منہ ایمانا، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پہلے ہم قرآن سیکھتے ہیں، ایمان بنیادی ارکان پوچھ لیے تو بہت سے لوگ ہمارے اندر ایسے ہیں جو نہیں بتا سکے، تو ایمانیات کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو اختلاف سے بچا سکتی ہے ہمیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کی وصیت آپ کر کے گئے تھے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور دانتوں سے پکڑنا، وإیاکم آپس میں اختلاف سے بچنا، نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز دین میں گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ صحابہ نے اس کی اہمیت کو سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی اہمیت کو سمجھا، کتنے باعث رحمت تھے ان کے لیے
اس بات کو سمجھا۔ انصاری صحابہ جب مدینے میں پہنچے مہاجرین اور اللہ کے نبی بھی، تو انہوں نے اپنی راہیں پلکیں بچھا دی، ایک طرف سے کہہ دیجیے، اور کیسی قربانیاں دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اعتراف تھا کہ مدینہ کے صحابہ نے کس طرح ان کی مدد کی۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہو گیا اور بہت مال و غنیمت آیا حنین کی جنگوں کے بعد، تو اللہ کے نبی نے قریش کے سرداروں کو بہت مال دیا، بہت مال و دولت سے نوازا، ایک ایک سردار کو ہزار ہزار اونٹ دے دیتے تھے۔ تو انصاری صحابہ کے درمیان ایک چیمی گوئیاں سی پھیلی، کہا اللہ کے نبی اپنی قوم سے مل گئے، اب مکے میں رہیں گے، ہم لوگ کو چھوڑ دیں گے۔ باتیں بڑی افواہ کی صورت اختیار کر گئی۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اب مدینہ کے جتنے صحابی ہیں، انصار ہیں، ان کو اکٹھا کرو، ان کے علاوہ اور کسی کو نہیں آنے دینا۔ اور اس کے بعد ایک بارے میں اکٹھا کیا گیا، چھوٹا سا میدان تھا، اور کہا ما هذه القالة یا معشر الانصار ما هذه القالة، اے انصار کی جماعت یہ کون سی افواہیں ہیں جو مجھ تک پہنچ رہی ہیں تمہاری جانب سے؟ کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا تھا؟ اتیتکم ضلالا فہداکم اللہ بی، جب میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ اتیتکم عالۃ فاغناکم اللہ بی، جب میں آیا تو تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار کر دیا۔ انصاری صحابہ نے سر جھکائے کہہ رہے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے احسان ہے۔ اس کے بعد تاریخی جملہ اللہ کے نبی نے کہا لولا الانصار، کہا لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار، یاد رکھو انصاری کی جماعت کہ لوگ لو سلک الناس وادیا، لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار کی جماعت دوسری وادی میں چلے تو میں انصار کی وادی میں چلنا پسند کروں گا۔ الناس دثار والانصار شعار، کہ انصار وہ میرے دل کے انتہائی قریب ہیں، لوگ تو دوسرے درجے کے ہیں، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اللہم اغفر الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ انصاریوں کو بخش دے، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو بخش دے۔ کہا اتنا زار و قطار روئے انصاری صحابہ کہ سر جھکائے ہیں، سر و قطار رو رہے ہیں۔ کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ مال و دولت لے کر جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کر جاؤ اپنے گھر؟ اس کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا۔ اور دیکھ لیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اثر کن کن چیزوں پہ نہیں تھا۔ الحمدللہ یہ واحد دین ہے اسلام جو دنیا اس کائنات کی ساری چیزوں کے ساتھ موافقت کرتا ہے، ایک طرح کی ہارمونی ہے، ایک طرح کا رشتہ ہے۔ آپ مسلم ہیں، سجدہ کرتے اللہ کے لیے، آپ کے ساتھ ساری مخلوقات سجدہ کرتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے لیے وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چوپائے، یہ پیڑ، یہ درخت، یہ پہاڑ، بہت ساری اور بھی مخلوقات، سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ امتیاز اور یہ خصوصیت آپ کو حاصل، الحمدللہ آپ اس نبی کے پیروکار ہیں کہ جس نبی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ایسے معجزات ان کے لیے جاری کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے احد کی جنگ، خیبر کی جنگ کے موقع پہ ایک یہودیہ عورت ایک بکری لاتی ہے، بھنی ہوئی بکری، اور اس کے اندر اس نے زہر ملا رکھا ہے، پیش کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک نوالا آپ نے لیا، حضرت بشر ابن براء ابن معروف انہوں نے اس نوالے کو چبا لیا تھا۔ اس بھنی ہوئی بکری سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زہر دیا گیا ہے، میں زہر آلود ہوں، آپ نہ کھائیں۔ صحیح روایت ابو داؤد کے اندر اسناد صحیح ہے اس کی۔ اس بھنی ہوئی بکری سے آواز آتی ہے کہ آپ نہ کھائیں، صحابہ کو اللہ نے روک دی، اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ، اس صحابی نے کھا لیا تھا، چنانچہ اس زہر کے اثر سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ حالت ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مدینے میں 2 دن انتہائی عجیب و غریب دن گزرے۔ پہلا دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو مدینہ کی دنیا روشن ہو گئی تھی، ساری چیزیں لگتا ہے ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اظلمت الدنیا، گویا دنیا تاریک ہو گئی، اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ ساری مخلوقات نے آپ کی جدائی کے اثر کو محسوس کیا،
یہاں تک کہ آپ کی وہ اٹھنی، لکھا ہے مورخین نے، جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، قصوہ جس کا نام تھا، آپ کی جدائی کے غم میں اتنا روئی کہ اس کی آنکھیں، اس کی بصارت چلی گئی. صحابہ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی. کھانا لا کر صحابہ دیا کرتے تھے، کھانے کے لیے اس اونٹنی کے اندر دیکھ لیجیے کیسی محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی. کھانے سے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ مہینہ بھی نہیں گزرا اور اس کی وفات ہو جاتی ہے. انتہائی طاقتور اونٹنی تھی. اونٹنی کی عمر تقریباً 30-40 سال ہوتی ہے، وہ تقریباً 12 سال کے آس پاس میں انتقال کر جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اثر ان مخلوقات نے محسوس کیا. خطبہ دیتے تھے، ایک مشہور حدیث ہے بخاری کی، کھجور کے تنے کے اوپر ٹیک لگا کے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ممبر بنا دیتے آپ کے لیے. کہا چاہو تو بنا دو. بنا دیا، چھوڑ دیا اس کھجور کے تنے کو. جیسے ہی ممبر پر چڑھے، کھجور کا وہ تنا چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رویا. صحیح بخاری کے الفاظ، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اس کو اپنی گود سے ایک طرح سے چمٹا لیا، تھپکیاں دی جیسے چھوٹے بچے کو دی جاتی ہے، تب جا کے خاموش ہوا وہ. اور صحیح ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، کہا اللہ کے نبی نے اگر میں اسے اپنی گود سے نہیں چمٹاتا تو یہ قیامت تک بلک بلک کر روتا رہتا. ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آتے ہیں، حدیثیں آتی ہیں، بیان کی جاتی، کوئی دل پر اثر نہیں ہوتا. یہ کیسی محبت ہے، یہ کھوکھلی محبت ہے میرے بھائیو. سچی محبت کو جگائی، اور سچی محبت ان کے فرامین کی پیروی میں دکھتی ہے. ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، ان کو مانیے، ان کو اپنی زندگی میں ان کا امپلیمنٹ کیجیے، نافذ کیجیے، تب جا کے سچی محبت کا حق ادا کریں گے. اور یہ پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی پیروی کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا